الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں مفتی محمد ثانی رحمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے سامنے بہت اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی کے کیا شرائط ہیں، اس کو میں مکمل وضاحت اور ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ موجودہ دور میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، کمپلسری ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نان مسلم اور کافر چاہے کتنا ہی مالدار اور ولدی ہو جائے، اس کے اوپر شریعت کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، وہ قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا۔ میڈ آدمی پر، پاگل آدمی پر شریعت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، اڈلٹ ہونا اور بالغ ہونا۔ نابالغ پر، امیچور پر کسی بھی طرح کی کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیرنٹس، اس کے والدین، اس کے برادرز یا اس کے بھائیوں میں سے کوئی ایک اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، مقیم ہونا، ریزیڈنٹ ہونا۔ کوئی آدمی اپنے علاقے سے 77 کلومیٹر دور ہے، سفر پر ہے، تو ایسے شخص پر شریعت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، اس شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو۔ اب اسے اچھی طرح سمجھیے، بقدر نصاب مال موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام گولڈ اور سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام سلور اور چاندی ہو، یا ان دونوں کی قیمت تک پہنچنے والا سامان تجارت اور ٹریڈ گڈز ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، یا اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا سامان موجود ہو کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جائے۔ اب اسے اچھی طرح سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس نہ تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، اور نہ اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، اور نہ اس کے پاس اتنا سامان تجارت اور ٹریڈ گڈز ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جائے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا زیادہ ہوائی اصلیہ سے زیادہ سامان ہے کہ اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جائے۔ تو ایسے شخص کے پاس یہ سب تو نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تھوڑی سی سلور اور چاندی ہے، کچھ گولڈ اور سونا ہے، تھوڑا سا سامان تجارت ہے، تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے، لیکن اگر ان 5 کو ملایا جائے تو اس کی قیمت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کے پاس سونا بالکل ہے ہی نہیں، چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، سامان تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے ہیں اور اپنی ہوائی اصلیہ ضرورت سے زیادہ کچھ سامان ہے۔ تو اب ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اگر ان دونوں کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی مسئلہ یہ آیا سامنے کہ اگر 612 ملی گرام چاندی تک قیمت پہنچ جائے، چاہے ان 5 میں سے کسی ایک سامان کی پہنچے، یا پھر ان 5 میں سے کچھ کی پہنچے، یا ان 5 کی ملا کر 612 گرام 360 ملی گرام قیمت پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہاں سمجھیے کہ ہوائی اصلیہ سے کیا مراد ہے، ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے گھر میں 2 فریج ہیں، ایک یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ایک خالی رکھا ہوا ہے، تو اس فریج کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے کئی گھر ہیں، ایک گھر میں رہائش اختیار کرتا ہے، دوسرا گھر کرائے پر دے رکھا ہے یا خالی پڑا ہوا ہے، تو جو گھر خالی ہے، کرائے پر دے رکھا ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ یا کسی کے پاس 2 بائک ہیں، ایک بائک
استعمال کرتا ہے، دوسری بائک اسی طرح رکھی ہوئی ہے، خالی ہے، تو اس کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ کسی کے پاس کئی فون ہیں، موبائل فون ہیں، تو ایک استعمال کرتا ہے، باقی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی قیمتوں کو لگایا جائے گا۔ اگر ان چیزوں کی قیمت اتنی ہو جائے جو 112 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ جائے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی میں صرف ایک حصہ واجب ہوتا ہے، پورا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اسی بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں مثلا 5 آدمی صاحب نصاب ہیں، 5 لوگوں کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تک پہنچ رہی ہے، تو ان 5 پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ 5 کی طرف سے ایک شخص قربانی کرے اور ایک ہی حصہ لے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔